لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحيم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. درود پڑھیں. عزیزان محترم، کل کے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بے شک اللہ کا ذکر قلبوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے. ذکر اللہ میں انسان کو سکون ملتا ہے. آج اس بے سکونی کی دنیا میں، بھاگ دوڑ کی دنیا، گلیمر کی دنیا، نفسا نفسی کی دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن سکون میسر نہیں. عزیزان محترم، ہم اپنے بچپنا میں سنا کرتے تھے کہ انسان کی 3 ضروریات ہیں. بس انسان کی 3 ضرورت ہے ہی: روٹی، کپڑا اور مکان. بلکہ اس زمانے میں نعرہ بھی لوگ لگاتے تھے کہ جو سرکار روٹی نہ دے وہ سرکار نکمی ہے. جانم محترم، فرانس کا ایک عظیم انقلاب صرف روٹی کے لیے ہوا تھا. زار کی حکومت تھی، ظالم بادشاہ رعایا پہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا تھا. اتفاق سے وہاں قحط سالی ہو گئی، اکال پڑ گیا. لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ہاں فصل ہوئی نہیں ہے، باغ میں پھل آئے نہیں ہیں، بھوکے ہم ہیں، ہمارے لیے ٹیکس کم کر دیجیے. بادشاہ نے کم کرنے کے جگہ پر اور زیادہ ٹیکس بڑھا دیا. اب پبلک بے چین ہو گئی. کچھ لوگ جلوس لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چلے. ملکہ نے، بادشاہ کی بیوی نے شورغل سنا تو کہا یہ کیسا ہلہ ہے، کیوں لوگ ہلہ کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں، انہیں بریڈ نہیں مل رہا ہے. تو آ کر وہ کہتی ہے تم لوگ کیسے بیوقوف ہو، ارے بریڈ نہیں مل رہا ہے تو کیک کھا لو. دودھ پہنا. یعنی جسے سوکھی روٹی نہیں مل رہی ہے اسے مشورہ دے رہے کہ کیک کھا لو. اب عوام اسی پہ بوکھلا گئی اور ایک عظیم انقلاب آیا فرانس کا، جس کے بعد سے دنیا میں کئی انقلابات آئے. بہت سے بادشاہوں کا تخت و تاج ٹوٹ گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری اصل ضروریات 3 ہی تھیں، آج بھی وہی 3 ہیں. اگر ہمیں بھر پیٹ روٹی نہیں ملے اور ہمیں 10 لاکھ کا موبائل کوئی لا کر دے دے، موبائل ہمارے ضرورت کے کام آ سکتا ہے، ہمارے جسم پہ کپڑے نہ ہو، ہمیں کوئی 5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر دے،
رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہمارے پاس جھوپڑا نہ ہو، کوئی ہمیں تاج محل لے جائے سیر کرانے کے لیے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں آج بھی یہی تین ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے، میں دینی اعتبار سے بھی نہیں بات کر رہا، درود پڑھنا لیکن ایک جان محترم، آج دور ہے مارکیٹنگ کا، اور یہ بڑے بڑے جو رئیس پوجی پتی ہیں، یہ اپنے ایڈورٹائز کے ذریعے سارے انسانوں کو اپنے جال میں الجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آج سے 5 سال 10 سال پہلے 10,000 کوئی لون لینے جاتا تھا تو اس کی چپلیں گھس جاتی تھی چھوٹا سا لون پاس کرانے۔ آج آپ کے موبائل پہ دن بھر پتہ نہیں کتنے ہی آ رہے ہیں، ایڈورٹائز آ رہی ہے کہ 5 لاکھ کا لون 5 منٹ میں لے لو، 10 لاکھ کا لون بغیر کسی پیپر کے لے لو۔ کیا ہی انسان کو الجھایا جا رہا ہے۔ جانے محترم، جس زمانے میں انسان جھوپڑی میں رہتا تھا، اس کا گزر بسر اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا، بلکہ آج سے زیادہ وہ اطمینان کے حالت میں تھا۔ دن بھر محنت کرتا تھا، شام کو کچھ بازار سے خرید کے لاتا تھا، روٹی کھاتا تھا، سو رہتا تھا۔ آج انسان کی ضرورتیں اتنا بڑھ گئی ہیں، اور اس میں بھی نئے نئے فیشن کی چیزیں۔ یہ ایک چھوٹی سی موبائل پہلے آئی، سیمسنگ یا نوکیا وغیرہ کی، اس سے بھی لوگوں کا کام چل جا رہا تھا، لیکن چھوٹی سی موبائل کی جب عادت پڑ گئی تو پوجی پتیوں نے انسان کو آگے بڑھانے کے لیے اسمارٹ فون لا دیا۔ اسمارٹ فون بازار میں آیا، اس کے بعد آئی فون، ایپل سیپل کیا کیا نکل گیا بازار میں۔ اور یہی نہیں بلکہ آج کا کچھ ماڈل نکلا، نوجوان سوچتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ماڈل ہے، چاہے جیسے بھی خرید لے، پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، EMI پہ قسط پہ جا کر لے کر چلے آتے ہیں۔ ابھی 10-20 دن گزرا نہیں تھا کہ اس سے اچھا ماڈل بازار میں آ گیا۔ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو فون ہو سب سے اچھا ہو، میری جو گاڑی ہو ویسی گاڑی پورے شہر میں کسی کی نہ ہو، میرے جیسے لباس ہو ویسے لباس کسی کا نہ ہو، میں سب سے اچھا دیکھوں۔ اور اس اچھا دیکھنے کے چکر میں انسان جو ہے خود کو قرض کے جال میں بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر چیز آپ کو لون پہ مل رہی ہے۔ جانے محترم، انسان اب اسی جال میں بنتے بنتے بے سکون ہو گیا۔ ایک بار میں نے کسی نیوز میں دیکھا تھا، ایک نوجوان ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اپنی گرل فرینڈ کو دینے کے لیے کوئی اچھی قیمتی چیز وعدہ کر لیا، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، جا کر بینک میں ڈکیتی ڈالتا ہے۔ جب پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے لیے اس کو جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ مادی دنیا ہمیں گھیرتی چلی جا رہی ہے۔ جانے محترم، آج کا دور یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ مادی ضرورت میں ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ اس جانے محترم، آج وہ دور ہے کہ دجالی و سفیانی دونوں قوتیں اب ایک ساتھ مل رہی ہیں، دونوں ایک ساتھ آ کر پورے دنیا پہ قبضہ کر رہی ہیں۔ نوٹ ہمارے ہاں پہلے زمانے میں سونے وغیرہ کے سکے چلتے تھے، کسی زمانے میں سونے کے بعد چاندی کے سکے آ گئے، اس کے بعد تانبا پیتل وغیرہ کے سکے آ گئے۔ ہم لوگوں نے بھی بچپن میں چھوٹے چھوٹے تانبے یا پیتل کے پیسے دیکھے تھے، ہمارے زمانے میں بھی بچپن میں کچھ تھا۔ اس کے بعد یہ نوٹ آ گئی۔ کورونا کا ٹیکہ پہلے تیار کیا گیا، ٹیکہ تیار کرنے کے بعد سے روس کے چائنا کے سائنٹسٹوں کو بھاری رقم گھوس دے کر
چاہے یہ کورونا کا وائرس چین بھیجا گیا اور وہاں سے وائرس چھوڑا گیا. اب جب دنیا میں ابھی وائرس پھیلا تھا جانے میں ہوتا یہ نہیں تھا کہ کورونا بہت بڑا کوئی ہوا تھا. اسے ہوا دنیا والوں نے, یہ میڈیا نے بنا دیا تھا. وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ ایک چھوٹا سا بیان کرتا کہ دودھ پہ پورے دنیا میں جس زمانے میں کورونا سے سارے لوگ مر رہے تھے اس زمانے میں ایک رپورٹر اٹلی کے ایک دیہات سے پہنچ گیا, فارم ہاؤس سے پہنچ گیا. دیکھا وہاں ایک انسان اکیلے کام اپنا کر رہا ہے. کہتا ہے بھائی کورونا پھیلا ہوا حقائر ہے اور تم بڑا اطمینان سے کام کر رہے ہو. کیسا کورونا, کیا کورونا, کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہ جی نہیں, میں جب فارم ہاؤس اپنے آ جاتا ہوں تو نہ تو میرے پاس پیپر ہوتا ہے اور نہ میرے پاس ریڈیو ٹی وی ہوتی ہے, نہ میں کوئی موبائل وغیرہ یوز کرتا ہوں. میں یہاں پہ آ کر بالکل سکون کی زندگی گزارتا ہوں. تمہیں معلوم نہیں اتنے لوگ مر رہی ہیں کیا کہ نہیں؟ کیا تمہیں کچھ محسوس؟ جی نہیں. ایک دن ہلکا سا سردی کھانسی بخار ہوا, میں نے سوچا یہ سیزن ہے, یہ سیزنل ہوا, پھر ٹھیک ہو گیا. یعنی اسے معلوم نہیں تھا, تو اسے کورونا کا احساس نہیں ہوا. اور یہاں جن لوگوں کو میڈیا والوں نے ڈرا ڈرا کے ایسا کر دیا تھا کہ جو لوگ آئی سی یو میں چلے جاتے تھے 90% مر کے ان کی لاش نکلتی تھی. نفسا نفسی کا عالم یہ تھا کہ جس بیٹا سے ماں باپ پیار کرتے ہیں, بیٹے کو اگر کورونا ہو گیا ماں باپ اسے گھر میں نہیں گھسنے دیتے تھے. باپ کو کورونا ہو گیا بیٹے بہویں گھر میں نہیں آنے دیتے تھے. وہ نفسا نفسی کا عالم تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہم بھی مر جائیں. جانے ڈرا ڈرا کے ٹیکہ لوگوں کو لگایا گیا. جانے محترم پورا تحقیق کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن کچھ ایسی بھی خبریں ہیں اس ٹیکے کے ذریعے کچھ ایسا انسان کے جسم میں انجیکٹ کر دیا گیا کہ انسان کا دل بالکل کمزور ہو گیا. بہرحال دونوں پہ اب نوٹ کورونا آیا, نوٹ کے لیے لائن لگنے لگی. گورنمنٹ نے کہا بھائی نوٹ کو کنارے کرو, اب تم لوگ اپنے موبائل سے ڈیجیٹل خرید فروخت کرو. آج دیکھ لیے دیہات میں تو کم, لیکن شہروں میں تو مجھے لگتا ہے کہ 80-90% لوگ صرف ڈیجیٹل خرید فروخت کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے. اس کے بعد اب یہ روپیہ ہٹا کر ڈیجیٹل منی لایا جا رہا ہے. بٹ کوئن وغیرہ دیکھ کر بھی چل ہی رہا ہے. کچھ دنوں بعد یہ دجالی قوتیں ان سب کو ہٹا کر ڈیجیٹل کرنسی لائیں گی. جانے محترم جس چیز کا دنیا میں وجود ہی نہیں اس سے پورے دنیا کا کاروبار چلے گا. ورلڈ کے ذریعے پورے دنیا کو اپنا قبضہ بنا کر, غلام بنا کر قبضہ لینے کے بعد ایک بار یہ ایسا کریں گے کہ ملک کا ملک دیوالیہ کر دیں گے. ابھی حال ہی میں یاد نہیں ہے بینک کا نام, ایک بہت بڑا بینک ڈوب گیا اور اس میں ایک ملینئر دنیا کے رجسٹرین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کا پیسہ اس میں تھا, اسی بینک کے ذریعے اسے کاروبار چلتا تھا. جب وہ بینک ڈوب گیا اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا. محلوں میں رہنے والا انسان فٹ پاتھ پہ چلا آیا, فٹ پاتھ پہ سونے لگا. اس طرح لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے, ہر طرح سے انسان کو پھنسایا جا رہا ہے. آپ ابھی ایران کے جنگ کو دیکھ لیجئے, ادھر سے صہیونی سامراجی قوتیں جو دجال کی نمائندہ ہیں, ادھر سے عرب کی حکومتیں جو سفیانی حکومت کے نمائندہ ہیں, یہ سب آپس میں اندر اندر مل گئے تھے. صرف اپنا بیس ہی نہیں بلکہ یہ یو ای والے وغیرہ تو اپنے یہاں سے ایران پہ حملے بھی کر رہے تھے. جانے محترم اب یہ دور ہے جس میں بہت زیادہ سنبھل کے رہنا ہے. اور جس طرح سے ایران
اپنے لوگوں کو ذکر کر رہا ہے. یہ دجالی وہ صہیونی سفیانی قوتیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایران دیکھیے اسی حساب سے ایران ان کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ان سے ہمیشہ 2 قدم آگے ایران نظر آتا ہے. یہ ان کا ایک دستور تھا کہ کسی ملک کے کسی بینک کو خفیہ ادارے وغیرہ کو یہ ہینک کر لیا کرتے تھے. ایران ان سے بڑا ہینکر بن گیا. اب ایران ان کے جتنے خفیہ راز ان کو ہینک کر کے اپنے یہاں لینے لگا. ان کے یہاں بے چینی بچ گئی. ظالم ہوتا ایران نے آیت اللہ خمینی نے اپنے یہاں ملک آزاد کرنے کے بعد شاہ سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ملک میں ایجوکیشن پہ زور دیا. صرف مدرسے نہیں بنائے بلکہ مدرسے کے ذریعے یونیورسٹیاں قائم کر دی. آپ ایران میں دیکھیے ایک مجتہد ہیں, اس کے بعد کوئی ان میں سائنٹسٹ نظر آتا ہے, کوئی ڈاکٹر نظر آتا ہے, کوئی انجینئر نظر آتا ہے, کوئی پروفیسر نظر آتا ہے. یعنی وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. اور آپ جنگ کے میدان میں دیکھا تھا ایک جو انجینئر ہے وہ بھی میدان جنگ میں عام سپاہی کی طرف جا کے لڑتا ہے. ایک جو مجتہد ہے وہ بھی میدان جنگ میں جاتا ہے تو علماء کا لباس پہن کر نہیں جاتا بلکہ سپاہی بن کے میدان جنگ میں جاتا ہے اور جا کے لڑتا ہے. جان محترم آج ساری دنیا بے چین ہے, سکون کے تلاش میں ہے. ایرانیوں کو دیکھیے بمباری کے سائے میں بھی ان کے دل کو ان کے قلب کو اتنا سکون ہے کہ اوپر سے بم گر رہا ہے, ادھر سے زمین پہ لاکھوں کی تعداد میں روڈ پہ نکل کر نعرے لگا رہے ہیں. فکر مت کرو, تم دجالی لشکر تیار کرو, تم سفیانی لشکر تیار کرو. ہمارے جو مومنین ہیں یہ مہدی کا لشکر تیار کر رہے ہیں. ایک بات دوری کریں, بس جان محترم آگے بھی مجلسیں ہیں, مجھے زیادہ بیان نہیں. جان محترم جب سکون کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس سکون کتنا ہے. حضرت موسیٰ ایک راستے سے چلے جا رہے تھے, ایک درخت کے نیچے ایک اپاہج شخص جس کے نہ ہاتھ تھا نہ پیر تھا نہ آنکھ تھی, درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا. الحمدللہ شکر اللہ الحمدللہ شکر اللہ کا ورد کر رہا تھا. وہیں اپنا وہ تنہا پڑا ورد کر رہا تھا, اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. موسیٰ اس کے پاس گئے, کہا بھائی تو کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ نہ تو تیرے پاس صحت ہے, نہ تو ہاتھ پیر ہے, اپاہج ہے, ہل ڈول نہیں سکتا, ایک مکھی بھی اپنے بدن سے نہیں ہٹا سکتا, تو کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ کہتا موسیٰ دنیا میں آپ کروڑوں لوگوں کو دیکھے ہوں گے, آپ تو تبلیغ کرتے گھومتے رہتے ہیں. بے شک میں گھومتا رہتا, ذرا یہ بتائیے کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا آپ کو نظر آیا ہے کہیں پہ؟ کہتے نہیں, جتنا زیادہ تم معذور اور بیمار ہے ایسا مجھے کہیں نظر نہیں آیا. کیونکہ بس شکریہ کا ہی تو مقام ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اکیلا ایسا پیدا کیا ہے جس کی مثل دنیا میں کوئی نہیں. یعنی جو ہمارے لیے دنیا کے تکلیف کا باعث ہے وہ اللہ والوں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. ضرور پڑھا جانے محترم, محرم چل رہا ہے, کربلا کے میدان میں آئیے, لاکھوں کا لشکر ہے. کبھی پڑھوں گا دستاویزی ثبوت ہے کہ 3 لاکھ کا لشکر تھا کربلا میں حسین کا. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ضرور پڑھوں گا, ضرور پڑھوں گا. اور ادھر حسین کے پاس چند افراد
اس میں بھی 90 سال کے بوڑھے بھی ہیں، 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، 18 سال کا جوان ہے تو 12-13 سال کے بچے بھی ہیں۔ لیکن حسینی خیمے میں کیسا سکون ہے کہ جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں گھوم رہا تھا تو حسینی خیمے کے قریب پہنچا تو مجھے شہد مکھی جیسے بھن بھناہٹ کی کچھ آواز محسوس ہوئی۔ میں قریب جا کر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حسینی خیمے میں لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ آواز سب کے سناٹے میں شہد مکھی کے بھن بھناہٹ جیسی تھی۔ ادھر یزیدی لشکر تلوار تیز کیے جا رہے ہیں، نیزے چمکائے جا رہے ہیں، تیروں پر شغل کی جا رہی ہے، کمان کا ڈور کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ ادھر اللہ والے اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے حسین، یہ ایک بار کا مرنا کیا، اگر 70 بار بھی ہمیں قتل کر دیا جائے پھر بھی ہم تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بس آ گیا منزل کی طرف۔ محرم کا زمانہ، ایک ضعیفہ تن و تنہا تھی، سب اس کے ختم ہو چکے تھے۔ جب محرم آتا تھا ایک گلاس اس شربت مولا کا نظر کرتی تھی، وہ شربت سجا کر پر اگربتی میں بتی وغیرہ جلا کر دروازے پر جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ کوئی مسافر ادھر سے جاتا تھا، کہتی بھائی میرے گھر چلو، میرے مولا کا نظر کر دو۔ ایک دن بہت دیر تک بیٹھی تھی، کوئی نظر نہیں آتا، کہتے یا اللہ کیا آج میرے مولا کا نظر نہیں ہوگا۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے، سوار کو روکتی ہے، کہتی ہے بھائی بڑا احسان ہوگا، چند منٹ کے لیے سواری سے اتر جا، میرے گھر میں شربت رکھا ہوا ہے، مولا حسین کا نظر دے دے۔ سوار گھوڑے سے اترتا، کہتا چلو چلو نظر کرتا ہوں۔ سوار کو لے کر جاتی ہے، سوار کہتا من نظر ہو گیا، کہتی ہے نہیں پھر سے نظر کرو۔ پھر سوار کہتا، آنے والا کہتا نظر ہو گیا۔ تیسری بار جب یہ ہوتا ہے تو ضعیفہ کہتی ہے بھائی تو کیسا نظر کرنے والا ہے، آج تک جو بھی نظر کرنے کے لیے آتا تھا 2 ہاتھ اٹھاتا تھا، اس کے بعد مولا کی نظر دیتا تھا۔ اے آنے والے تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ آنے والا اپنے دوست سے ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے عاشق حسین میرے اپنے دور شانے آقا پہ کٹا دیے ہیں، اب کون سا ہاتھ اٹھا معصوم عالم کو ان کے لال کا پوسا دے دیجئے گا، کیونکہ معصوم عالم نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے، ایک بار عباس کے بچپنے کا عالم ہے، حسین نے پانی مانگا، غلام سے پانی مانگا، عباس دوڑے ہوئے گئے، پانی لا کر دے دیا۔ حسین پانی پیتے سے رونے لگتے ہیں۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی کیا جو آپ رو رہے ہیں؟ حسین کہتے مجھے وہ وقت یاد آ گیا، عباس مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں آواز دیتا رہوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ کم سنی کا عالم، عباس سوچتے کہ شاید میں گہری نیند سو جاؤں گا، اس لیے میں آقا کی آواز پہ نہیں جاؤں گا۔ جب اس دن سے عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ ایک دن ام کلثوم نے دیکھا تو کہا بہن زینب عباس کی خبر لو۔
عباس کا چہرہ وحشیوں جیسا ہو گیا ہے، آنکھیں لال لال، لگتا ہے عباس کئی دنوں سے سویا نہیں۔ جناب زینب ام البنین کے گھر جاتی ہے، عباس کے پاس جا کے کہتی ہے بھیا عباس ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ عباس کہتے ہیں شہزادی میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ شہزادی ہیں، میں آپ کے پیروں پر اشار، آپ کے پیروں پر نگاہ رکھوں، میری ضرورت ہے کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھوں۔ زینب نے کہا بھیا عباس تمہیں میرے حق کی قسم میرے چہرے کی طرف نظر اٹھاؤ۔ ایک بار عباس میں بیٹھی تھے، ام البنین کی طرف دیکھتے ہیں اماں کیا کروں؟ ام البنین کہتی بیٹا شہزادی کا حکم ہے، ایک بار دیکھ لو۔ عباس جو نظر اٹھاتے ہیں اور زینب عباس کی آنکھیں دیکھتی ہے، عباس کا شانہ پکڑتی ہے اور حسین کے پاس لے جاتی ہے، کہتی ہے بھیا حسین آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے؟ عباس راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے۔ حسین ایک بار اٹھتے ہیں، عباس کو گلے سے لگا لیتے، بھیا عباس وہ دن ابھی بہت دور ہے، وہ کربلا کا منظر ہوگا، تو شانے کٹائے ہوئے نہر کنارے سو رہا ہوگا اور میں تجھے آواز دیتا رہوں گا، تیری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اس لیے تو میرے آواز پہ آواز